پاکستان کی منزل مقصود۔ پاکستان کی منزل مقصود کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ اس بارے میں انہی حضرات کی رائے معتبر ہوگی جنہوں نے اس وطن کے لیے ہر طرح کی قربانی پیش کی۔ آج کے نام نہاد دانشور بیرونی اشاروں پر کچھ بھی کہیں، مگر پاکستان بنانے والوں کے بقول ان کی منزل مقصود یہ تھی کہ اس خطے میں قرآن و سنت کا نظام نافذ ہو اور مسلمان عزت و وقار کے ساتھ اسلامی احکام پر عمل کر سکیں۔ اس حوالے سے اگر پاکستان کے نعرے کو ہی دیکھا جائے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، تو واضح ہو جاتا ہے کہ اس وطن کی منزل مقصود کیا ہے۔ لفظ پاکستان بھی اپنے منزل مقصود کی خبر دیتا ہے۔ پاکستان دو الفاظ سے مرکب ہے، نمبر 1 پاک، نمبر 2 ستان۔ پاک کا ایک معنی ہے پاکیزہ، طیب، طاہر اور مقدس، اور ستان کا معنی ہے جگہ، جیسے قبرستان قبروں کی جگہ، گلستان یا گلستان پھولوں کی جگہ، باغ، کوہستان پہاڑی علاقہ۔ چنانچہ پاکستان کا معنی ہے پاک جگہ، پاک لوگوں کا مقام۔ اس معنی میں پاک سرزمین اور پاک دھرتی وغیرہ الفاظ بھی بولے جاتے ہیں۔ رب تعالیٰ نے اس خطے کو ایسا نوازا ہے کہ دشمن بھی اس کا نام لے تو پاکستان یعنی پاکیزہ جگہ ہی کہے گا۔ ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر اللہ تعالیٰ نے پوری زمین کو پاک اور نماز کے قابل بنا دیا ہے، یعنی سوائے ان مقامات کے جہاں کوئی نجاست موجود ہو۔ جب پوری زمین پاک ہے تو فقط اس ملک کو پاکستان کیوں کہا جائے؟ جواب بہت پر لطف ہے کہ یہ ملک قرآن پاک کا نظام نافذ کرنے کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے اور دین پاک کا جھنڈا بلند کرنے کے لیے بنایا گیا۔ جیسے ایک پلاٹ کو عبادت کے لیے خاص کر دیا جائے تو اس کا نام بھی جداگانہ ہو جاتا ہے، اسے مسجد کہا جاتا ہے، اور اس کی حیثیت بھی امتیازی ہو جاتی ہے کہ وضو کر کے نماز کے لیے اس کی طرف جانے سے قدم قدم پر گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، نیکیاں بھی ملتی ہیں۔ ایسے ہی یہ خطہ بے پناہ قربانیوں کے ساتھ قرآن پاک کا نظام نافذ کرنے کے لیے خاص کیا گیا، چنانچہ اس کا نام بھی سب سے جدا ہے اور اس کی حیثیت بھی امتیازی ہے۔ فرمان قائد بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے 11 اکتوبر 1947 کو کراچی میں حکومتی افسران سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا، پاکستان کا معرض وجود میں آنا بذات خود منزل مقصود نہیں بلکہ منزل کو پانے کا ایک ذریعہ ہے۔ ہماری منزل مقصود یہ ہے کہ ہمیں ایک ایسی ریاست حاصل ہو جس میں ہم آزاد انسانوں کی طرح رہ سکیں، جسے ہم اپنے نظریات اور اپنی ثقافت کے مطابق فروغ دیں، اور جہاں اسلامی اصولوں کے مطابق معاشرتی انصاف کا بول بالا ہو۔ فرمان اقبال مصور پاکستان ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، اس آزادی سے ہمارا مقصد یہی نہیں کہ ہم آزاد ہو جائیں، بلکہ ہمارا اولین مقصد یہ ہے کہ اسلام قائم رہے اور مسلمان طاقتور بن جائیں۔ اس لیے مسلمان کسی ایسی حکومت کے قیام میں مددگار نہیں ہو سکتا جس کی بنیادیں انہی اصولوں پر قائم ہوں جن پر انگریز حکومت قائم ہے۔ ایک باطل کو مٹا کر دوسرے باطل کو قائم کرنا چہ معنی دارد۔ اگر آزادی ہند کا نتیجہ یہ ہو کہ جیسا دار کفر ہے ویسا ہی رہے یا اس سے بھی بدترین ہو جائے تو مسلمان ایسی آزادی وطن پر 1000 مرتبہ لعنت بھیجتا ہے۔ ایسی آزادی کی راہ میں لکھنا، بولنا، روپیہ صرف کرنا، لاٹھیاں کھانا، جیل جانا، گولی کا نشانہ بننا سب کچھ حرام اور قطعی حرام سمجھتا ہے۔ اکابر کی قرارداد مارچ 1925 کو مراد آباد یعنی بھارت میں شہزادہ اعلیٰ حضرت مولانا حامد رضا خان علیہ الرحمہ کی زیر صدارت پورے ہندوستان سے تعلق رکھنے والے علماء و مشائخ اہل سنت و جماعت کی 4 روزہ کانفرنس منعقد ہوئی۔ اس کانفرنس میں ایک تنظیم کی بنیاد رکھی گئی جس کا نام الجمعیت العالیۃ المرکزیہ آل انڈیا سنی کانفرنس طے پایا۔ تنظیم کے صدر امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ علی پوری اور ناظم اعلیٰ صدر الافاضل سید محمد نعیم الدین مراد آبادی مقرر ہوئے۔ اس تنظیم کے تحت پورے ہندوستان میں مختلف اجلاس جلسے منعقد ہوئے جن میں کانگریس کی بھرپور مخالفت اور دو قومی نظریہ کی پرزور حمایت کی گئی۔ آل انڈیا سنی کانفرنس کا ایک اہم اجلاس 27 تا 30 اپریل 1946 کو بنارس وارانسی میں منعقد ہوا، جس میں پورے ملک سے تقریباً 2000 علماء و مشائخ اور 60,000 عوام اہل سنت شریک تھے۔ کانفرنس میں یہ قرارداد بھی منظور کی گئی۔ آل انڈیا سنی کانفرنس کا یہ اجلاس مطالبہ پاکستان کی پرزور حمایت کرتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ علماء و مشائخ اہل سنت اسلامی حکومت کے قیام کی تحریک کو
کامیاب بنانے کے لیے ہر امکانی قربانی کے واسطے تیار ہیں اور اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ ایک ایسی حکومت قائم کریں جو قرآن کریم اور احادیث نبویہ کی روشنی میں فقہی اصول کے مطابق ہو۔ لمحہ فکریہ: پاکستان کے نام اور نعرے سے لے کر اکابر تحریک پاکستان کے ارشادات تک سبھی گواہی دیتے ہیں کہ منزل مقصود اسلامی حکومت کو قائم کرنا اور نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نافذ کرنا ہے، مگر افسوس نہ تو یوم آزادی پر قوم کو یہ منزل بتائی جاتی ہے اور نہ ہی ذمہ دار لوگ اس منزل کو پانے کے لیے سنجیدہ نظر آتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر بانیان پاکستان سے بے وفائی کیا ہو سکتی ہے؟